اگر آپ دیکھیں گے پچھلے 50-60 سال میں ہمارے وطن عزیز کے ہر سماج نے اپنا اپنا ایک نیتا بنایا ہے، چاہے وہ اپر کاسٹ کا برہمن سماج ہو، ٹھاکر سماج ہو، بھومیار سماج ہو، اگروال سماج ہو، یا پھر ای بی سی سیکشن کے ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی اور بہن ہو، دلت سماج میں ہو جس میں مانجھی بھی آ جاتے، پاسوان بھی آ جاتے، یا یادو برادری کے لوگ ہوں، ان سب نے اپنا اپنا ایک نیتا بنایا ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے ان کو انصاف بھی ملتا ہے۔ مگر ایک سماج پورے بھارت میں ایسا ہے جس نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ سیاسی طور پر ان کی قیادت بنے، ان کا نیتا بنے۔ ہم اس بات کو بھول گئے کہ جمہوریت میں جب تک آپ کی آواز نہیں ہوگی، آپ کی تکلیف دور نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ جب تک بچہ روتا نہیں، ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی، تو ہم صرف نعرے لگا کر خوش ہو گئے، ہم صرف مشاعرے میں بیٹھ کر ایک شاعر کے جذباتی شعر کو سن کر بڑا خوش ہو گئے۔ کوئی آ کر ہم سے کہا ارے آپ تو وہ لوگ ہیں، ہم خوش ہو گئے۔ مگر ہم کو ملا کیا میرے بھائی؟ بہار کی مثال لے لیجئے، پچھلے 50-60 سال میں ہم کو ملا کیا؟ یہ سیمانچل کی سرزمین ہے، یہاں پر اگر بارش ہو گئی تو کئی دن تک کئی گاؤں کو ہم نہیں جا سکتے، پانی زمینوں کو کاٹ کر لے کر جاتا ہے، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ آپ کے جوکی ہاٹ میں کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آج بھی یہاں پر روڈ کا انتظام برابر نہیں ہے؟ بتائیے، یہ انسانوں کی بستی ہے، 2025 میں ہم رہ رہے ہیں۔ نریندر مودی کہتے ہیں وکشت بھارت، راجد کے نیتا کہتے ہیں کہ میں اس کو ایسا بنا دوں گا۔ کبھی کوئی آ کر دیکھا کہ اس گاؤں میں اس روڈ پر بسنے والے انسان ہیں جن کے پاس روڈ بھی نہیں ہے، جن کے پاس سکول بھی نہیں ہے، اگر سکول ہے تو کلاس روم نہیں ہے، اور اگر سکول ہے تو صرف بچے کھانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، جونیئر کالج نہیں ہے ہماری بیٹیوں کی پڑھائی کے لیے۔ اس سرزمین کا نوجوان 50% نوجوان اس سرزمین کو چھوڑ کر غربت کی وجہ سے اپنے گھر کو پالنے کے لیے ہندوستان کے کونے کونے میں چلے جاتا ہے۔ اور اگر میں غلط نہ کہوں کہ جتنے ہماری تقریر کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اس میں سے کتنے لوگ ہماری تقریر کو ریکارڈ کر کے اپنے بھائیوں کو بھیجائیں گے جو ہندوستان کے کونے کونے میں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ یہ حال کر دی ہمارا کہ ہم اپنی آواز کو سنانے کے لیے آپ ریکارڈنگ کر کے ہندوستان کے کونے میں کوئی جو کہ ہاٹ کا ہمارا بھائی بیٹا بہن بیٹھی ہے اس کو بھجا رہے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیے، جب تک آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے مقدر کے فیصلے نہیں کریں گے، کچھ تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ میں یہاں پر جذباتی تقریر کر کے چلے جاؤں گا، تم نعرے لگاؤ گے، مگر یاد رکھو تبدیلی اسی وقت پیدا ہوگی میری ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، جب تم ایک مٹھی کی طرح متحد ہو کر متدان کے دن، حق رائے دہی کے دن اپنا ایک ووٹ آپ جس طرح پہلے آپ نے استعمال کیا تھا، مجلس کے حق میں سے ایک بار استعمال کر کے دیکھیے۔ کیا آپ تھک نہیں گئے؟ 15 سال آپ نے راجد کو موقع دیا، 20 سال نتیش کمار کی سرکار رہی۔ 1000 دینے کی بات مہاراشٹرا میں بھی ہم نے کہا تھا، وہاں پر مہاراشٹرا میں بی جے پی نے کہا تھا چناؤ سے پہلے، آج سے 6 مہینے پہلے، کہ ہم وہاں پر لاڑکی بہنا اسکیم کے نام سے کہا تھا کہ ہم آ جائیں گے، 2000 روپے دیں گے۔ آپ فون ملا کر مہاراشٹرا ممبئی میں پوچھو، وہاں کی خواتین یہ پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہمارا ووٹ حاصل کیا اور ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آ رہے۔ پھر آج آ کر کہہ رہے ہیں اتنے دیں گے اتنے دیں گے۔ ارے میرے بھائی، اگر تم پیسے دینا چاہتے تو روڈ کیوں نہیں بنائے؟ جوکی ہاٹ سے یہاں پر آپ نے مجلس کا ٹکٹ جو شخص لے کر آیا تھا اس کو آپ نے ووٹ دیا، کیا وہ کام کروایا جوکی ہاٹ میں؟ بتائیے ہم کو۔
ڈریے مت. کیا وہ کام کچھ کروایا آپ کا؟ اور مجلس کو چھوڑ کر کیوں گئے؟ کہا کہ نہیں، بلکہ اپنے ساتھ تینوں کو چار کو لے کر گئے. اس کی قیادت جو کہ ہاٹ کے ودایک کر رہے تھے کہ مجلس میں رہیں گے تو کام نہیں ہوگا. میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی RTI کی اپلیکیشن ڈالے اور ڈال کر پوچھے کہ اختر علی ایمان نے اپنے اسمبلی کے حلقے میں کتنے کروڑ کے کام کرائے. اختر علی ایمان نے 5 سال میں 800 کروڑ کے کام منظور کروائے جو اب کام چل رہے ہیں. بعض کام مکمل بھی ہو گئے. اس میں کتنے کا برج ہے؟ 200 جی 300 کروڑ کا برج ہے. 300 کروڑ کا خالی برج کا کام چل رہا ہے. اور کام کیسا چل رہا ہے؟ اختر بھائی ہم کو بولے کہ آپ آ جائیے، آپ کو ندی میں چلنا ہے ہمارے ساتھ. ہم چلے ندی میں اختر بھائی کے ساتھ. پھر بولے ایک اور ندی میں چلنا، ہم چلے ندی میں، ہمارے گھٹنے برابر پانی تھا. اختر بھائی واپس اسمبلی گئے، تیجسوی منسٹر تھا، بولا اختر بھائی آپ کے برج کا کام ہم منظور کروا دیے. ارے تم تو تیجسوی کے تلوے چاٹ رہے تھے، تم نے جوکیہاٹ کی روڈ نہیں بنا سکے. تم کس صورت سے آ کر روڈ پوچھو گے؟ مجھے بتاؤ. تم تو کھینچ کر لے کر گئے، تم تو سب کے لیڈر بن کے گئے، تم تو ڈاکوؤں کے بڑے لیڈر بن کر گئے تھے. کیا ملا تم کو؟ اور ان لوگوں کو تکلیف کیا ہے؟ کیوں ان لوگوں کو کھینچا انہوں نے؟ کیونکہ آپ نے اپنے ووٹ سے سیمانچل میں مسلمانوں کی ایک سیاسی لیڈرشپ کو پیدا کیا. تو موڈی کو تکلیف، امت شاہ کو تکلیف، نتیش کمار کو تکلیف، لالو کو تکلیف، کانگریس کو تکلیف. یہ کون ہے وہ لوگ جس کو ہم 60 سال سے ان کے جذبات کو دبا کر رکھے تھے، ڈرا کر رکھے تھے، ان کو کھلونے دے کر بہلا کر رکھے تھے؟ آخر یہ کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے ووٹوں سے اپنے دل میں چھپی ہوئی جذبات کو ووٹ کے ذریعے اپنے نیتاؤں کو کامیاب کر دیا. اسی لیے مجلس کے 4 MLAs کو خریدا گیا. مگر اب دوبارہ ہمارے پاس موقع آیا ہے. میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ جب متدان کا دن ہوگا جوکیہاٹ میں اور سیمانچل میں، آپ کو اسی شدت اور اسی طاقت اور اسی محبت کے ساتھ نکل کر، بلکہ جوکیہاٹ کی عوام سے میں دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں، جس نے آپ کے جذبات کو دھوکہ دیا، جس نے آپ کے جذبات کا مذاق اڑایا، جس نے آپ کی آنکھ سے آنسو جو ختم ہو رہے تھے ان آنسوؤں کو پھر سے جاری کر دیا، جو ہمارے نوجوانوں کو نظر آ رہا تھا کہ میرا مستقبل اچھا ہوگا، جس نے نوجوانوں کے مستقبل کو اندھیرا کر دیا. میں ان تمام سے اپیل کر رہا ہوں، ایک مرتبہ نکلیے اور لاکھوں کی تعداد میں نکلیے. میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پتنگ چھاپ پر بٹن دبا کر سیمانچل کو ایک نئی راہ پر لے کر جائیے. سیمانچل میں انقلاب پیدا کریے. یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو جوکیہاٹ کی غیور عوام، تمہارا ووٹ تمہارے مقدر کے فیصلوں کو تبدیل کرے گا. تمہارا ووٹ ظلم کا خاتمہ کرے گا. تمہارا ووٹ غداروں کو گھر میں بٹھا دے گا. تمہارا ووٹ اس بات کا ثبوت دے گا کہ تم زندہ قوم ہو. جب زندہ قوم ہو تو کیا تم ووٹ دو گے پتنگ چھاپ کے نام پر؟ کیا ہم زندہ قوم ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ اگر زندہ ہے تو پھر پتنگ چھاپ کو ووٹ دیں گے. بس آپ وعدہ کر رہے ہیں ہمارے جانے کے بعد، ہمارے جانے کے بعد حضرت ابلیس کے لوگ بہت آئیں گے. آ کر تم سے کہیں گے یہ جذباتی بات کرتا ہے، یہ بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے. ارے میرے بھائی، جس کا کلیجہ جلتا ہے، جس کے سینے میں تکلیف ہوتی ہے، جو ناانصافی کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا ہے، وہ گونگا نہیں رہ سکتا. وہ اپنی ماں کی تکلیف کو دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھ سکتا. وہ اپنے بزرگوں کے آنسوؤں کو دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھ سکتا. جذبات دکھانا ہے اور ایک ساتھ ووٹ ڈالنا ہے پتنگ چھاپ پر.
तुम मेरी तरह नहीं बात कर सकते, तुम गूंगे हो क्योंकि तुमको गरीबों की तकलीफ नहीं मालूम, तुम अंधे हो क्योंकि तुमको नाइंसाफी दिखाई नहीं देती, अरे तुम बहरे हो क्योंकि तुम अपने जज्बात को, अपने ज़मीर को खुदा आकाओं के सामने बेच चुके हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये मजलिस ये पैगाम आपको देती है, यहाँ पर एक इनकलाब बर्पा करिए, जो कि हाथ से आप अपने नुमाइंदे को कामयाब करिए। इनसे पूछिए, ये तेजस्वी के पास तो चले गए, क्या दिया तुमको तेजस्वी ने? तुमने तो तेजस्वी को बहुत तोहफे दिए, क्या क्या दिए मुझे मालूम नहीं, कुत्ते के पेशाब का बोतल भी दिए। मैं नहीं बोल सकता वो बात, बहुत कुछ दिए, मगर उसको दिए, तुमको क्या दिए बताओ? क्या दिया तुमने जो कि हाट की आवाम को? मालूम हुआ कि कोई कोटा दामन का गाड़ी दिया, बेटी का सालगिरह था तो बोला अरे आपकी बेटी हमारी बेटियां, ये ली 80 लाख की गाड़ी। किसी ने कहा अरे आप आए लो, ये लो। अरे जालिमो, वक्त के फिरौन से इतनी मोहब्बत करते हो, वक्त के यजीद से इतनी मोहब्बत करते हो, मगर जो लोग गरीब हैं, जो लोग बेजुबान हैं, जिसने तुम पर भरोसा किया, तुम उनके लिए मर मिटने को तैयार नहीं। इन्होंने मंजलिस को धोखा दिया, ओवैसी को नहीं धोखा दिया, इन्होंने आपको धोखा दिया है। और ये वैसे लोग हैं कि अगर कल मोदी के सामने भी नीलामी करना है अपनी, तो कहेंगे कि सर आप बोली लगाइए, हम नाचने को तैयार हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम तेजस्वी को ये पैगाम दे रहे हैं, अख्तर उल ईमान ने जो खत लिखा वो कमजोरी की निशानी नहीं थी। तुमने इतना दगाबाजी हमसे की, मगर हम बिहार में भाजपा को रोकना चाहते, मोदी को रोकना चाहते, इसलिए हमने आला ज़र्फी का मुजाहरा किया। हमने कहा 6 सीट दे दो, हमने पेशकश की, मगर याद रखो हमने हाथ बढ़ाया है। इस हाथ बढ़ाने को तुम अगर कमजोरी समझोगे तेजस्वी, तो हमारी तारीख गवाह है कि जब कभी हमने हाथ बढ़ाया दोस्ती के लिए और दुश्मन ने समझा ये कमजोरी है, ये हाथ बड़े ताकतवर और दराज है, ये तुम्हारे गिरबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम बीजेपी को भी कहना चाह रहे हैं, मोदी अमित शाह को, कि तुम सीमांचल की जनता को बदनाम और बेइज्जत नहीं कर सकते। क्या जुर्रत मोदी की कि सीमांचल में आकर कहते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी हैं। अरे मोदी जी, सीमांचल में कोई बांग्लादेशी नहीं है। हाँ, दिल्ली में तुम्हारी एक बहन बांग्लादेश की बैठी है, उसको निकाल कर फेंको बांग्लादेश में, उसको निकालो, लाओ उसको यहाँ पर सीमांचल में, हम उसको ले जाकर बांग्लादेश में छोड़कर आते हैं। बात हम बता रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि मोदी अमित शाह आएंगे सीमांचल में, घुसपैठी। अरे इलेक्शन कमीशन 65 लाख नाम निकाल दिया, एक घुसपैठी निकला। चूहा खोद कर तुमने, पहाड़ खोद कर तुमने चूहा को नहीं निकाला और बोले घुसपैठी। बहरहाल नरेंद्र मोदी, आपने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, कुशवाहा साहब ने मिलकर एक काला कानून बनाया जो हमारे मस्जिदों को छीनना चाहते हैं। हमारे दरगाह और खानखार की आवाम, सीमांचल की गयूर आवाम, जो कि हाट के मेरी इज्जतदार माँ और बहनों और मेरे नौजवानों, क्या तुम इस काला कानून के खिलाफ जमहूरी तौर पर खड़े होगे या नहीं होगे बताओ? क्या तुम अपनी मस्जिद को दोगे? क्या तुम अपनी खानखा को दोगे? क्या तुम अपनी शराब को खो दोगे? तो फिर नहीं का फैसला कर लिया तो फिर तुमको हाँ के नाम पर वोट देना पड़ेगा, पतंग छाप पर दोगे तो आपको जवाब देना है मोदी को, जो सीमांचल को बदनाम करता है कि यहाँ पर बांग्लादेशी है। जवाब देना पड़ेगा उन पार्टियों को
جو 15 سال سत्ता میں رہنے کے باوجود بھی مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا. جواب دینا پڑے گا آپ کو 20 سال کی نتیش کمار کی سرکار کو، جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کے مقدر کو برباد کر دیا. کیا آپ، میں تمہارے لیے آیا تھا ہیلی کاپٹر میں، یاد ہے؟ تمہاری محبت اتنی تھی کہ تم نے ہیلی کاپٹر کو اڑنے نہیں دیا تھا، یاد ہے؟ آپ ہیلی کاپٹر کا پائلٹ کا اویسی صاحب آپ چلے جائیے، جو کہ ہارٹ کی عوام یا تو آپ کو اٹھا لے گی یا میرے ہیلی کاپٹر کو اٹھا لے گی. اتنا ڈر گیا تھا. تم بھول گئے شاہ نواز کہ تم رو کر مجھے فون کیے تھے. تمہاری زبان سے کیا الفاظ نکلے تھے کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں. اسد بھائی میں آج لاچار ہوں. ارے اس وقت پر ہم نے تمہارا ہاتھ تھاما تھا. تم کو یہاں کی عوام نے اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب کیا. مگر خیر کوئی بات نہیں، جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنے ہی ظرف کے مظاہرے کرے گا. ہمارا ظرف کیا تھا؟ لوک سبھا کا چناؤ تھا. کلیا برادری کے لوگوں نے آ کر کہا کہ تسلیم صاحب کے نام پر آپ ووٹ ڈالنے کے لیے بولو. ہم ایک منٹ نہیں سوچے، ہم نے کہا کہ صرف تسلیم صاحب کے نام پر ہم کہیں گے، اس کے نام پر نہیں کہیں گے جو غدار ہے. ہم نے کہا یاد ہوگا پارلیمنٹ میں کہ ڈالو تسلیم صاحب کے نام پر. ارے تم نے اپنی باپ کی اس عظیم تاریخ کو بھلا دیا. میرے بھائی ہمارے ماں باپ مر جاتے ہیں، ہر کوئی مرے گا، مگر اگر آپ ان کے نیک نقش قدم پر چلتے ہیں تو دنیا بولے گی کہ اس کا باپ زندہ ہے، اس کی ماں زندہ ہے، اس کا چاچا زندہ ہے، اس کا تایا زندہ ہے، کیونکہ یہ اس راہ پر چل رہا ہے. مگر تم نے جو راہ چنی ہے وہ راہ تم کو بھی برباد کرے گی انشاءاللہ تعالی. تو خیر میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ تمام کا بے حد شکریہ. کیونکہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے، میرے ساتھ نعرہ لگائیے، سیمانچل کی جنتا زندہ باد، سیمانچل کی جنتا زندہ باد، سیمانچل زندہ باد، مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد، ہمارا اتحاد زندہ باد، ہمارا اتحاد زندہ باد، ہمارا اتحاد زندہ باد. اب ایک اور نعرہ لگانا پڑے گا، وفادار زندہ باد، غدار غدار غدار، سیمانچل کی عوام. تازہ ترین ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی. پیغام ٹی وی، آواز آپ کی.